ہم ایک بار گھومنے پھرنے کا پلان بناتے ہیں اور سوات چلے جاتے ہیں۔ وہاں ہمارے دوست گل بہار ہمیں اپنے پھلوں کے باغ میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، سنو تم لوگ، تم ہمارا مہمان ہو۔ ہمارے باغ کے اندر سیب بھی تیار ہے اور اخروٹ بھی۔ تم جب تک سوات میں ہو یہاں آؤ، روز آؤ، اور جتنا چائے سیب اور اخروٹ توڑ کر واپس اپنا شیئر لے کر جاؤ۔ اب ہم ہوٹل واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو گل بہار کی مہمان نوازی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور گھر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فروٹس لے کر جائیں گے۔ ہم حساب لگاتے ہیں کہ اگر نیند، کھانے پینے اور گھومنے وغیرہ کا وقت نکال دیں تو ہمارے پاس گل بہار کے باغوں میں گھومنے کے لیے 6 گھنٹے بچتے ہیں۔ اگلے دن ہم گل بہار کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب ایک فیصلہ اور ہمیں کرنا ہے، سیب یا اخروٹ؟ دونوں ہی کا اپنا اپنا مزہ ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی چوز کرنا ہوگا، ایک توازن قائم کرنا ہوگا، اور اسے ہم ٹریڈ آف بھی کہتے ہیں۔ ہم مختلف منظرنامے یا سینیریوز بنا کر دیکھتے ہیں کہ ہم باغ میں آخر کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا سارا وقت صرف سیب اکٹھے کرنے میں لگا دیتے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ ہم 500 سیب اکٹھے کر لیں گے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ اخروٹ 0 ہوں گے۔ یہ ہمارا سینیریو اے ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، ہم نے دن میں سے اپنا کھانے پینے، سونے اور گھومنے پھرنے وغیرہ کا وقت نکال دیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سینیریو بی کی طرف۔ اب ہم تھوڑا وقت اخروٹ توڑنے میں لگاتے ہیں اور باقی وقت سیب توڑنے میں۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم 400 سیب اکٹھے کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ 100 اخروٹ بھی جمع کر لیں گے۔ اور ہم ان سارے سینیریوز میں یہ مفروضہ یعنی ازمپشن رکھ رہے ہیں کہ ہم جب مختلف سینیریوز بنائیں گے ہم باقی سب چیزوں کو ایک جیسا ہی سمجھیں گے، یعنی ہم صرف یہ تبدیل کر رہے ہیں کہ ہم کتنا وقت سیب جمع کرنے میں لگائیں گے اور کتنا وقت اخروٹ جمع کرنے میں۔ باقی سب، یعنی باغ میں کتنے پھل ہیں، ہم کتنا وقت سونے، کھانے پینے اور گھومنے پھرنے میں لگائیں گے، یہ سب ہر سینیریو میں بالکل ایک جیسا رہے گا۔ اسے اکنامکس میں ہم سیٹرس پیریبس کہتے ہیں، اور سیٹرس پیریبس کا کانسیپٹ ہم اکنامکس میں آگے جا کر بھی بہت زیادہ استعمال کریں گے۔ سیٹرس کا مطلب ہے باقی سب چیزیں، اور پیریبس کا مطلب ہے ایک جتنا رہنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سینیریو اے سے سینیریو بی پر آئیں گے تو صرف اور صرف ہمارے سیب اور اخروٹ میں وقت کی تقسیم بدلے گی، باقی سب ایک جیسا ہی رہے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں سینیریو سی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اب صرف 300 سیب جمع کیے، لیکن اخروٹ ہم نے اس بار 180 جمع کر لیے ہیں۔ اب ایسے ہی کچھ اور سینیریوز بنا لیتے ہیں۔ سینیریو ڈی میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 200 سیب جمع کیے اور پھر ہم نے باقی وقت اخروٹ جمع کیے، تو ہم نے اس بار 240 اخروٹ جمع کر لیے۔ سینیریو ای میں ہم نے 100 سیب جمع کیے اور 280 اخروٹ جمع کر لیے، اور سینیریو ایف میں ہم نے سیب جمع ہی نہیں کیے، سارا وقت صرف اور صرف اخروٹ جمع کیے۔ تو سیب تو 0 ہیں، لیکن اب ہم نے 300 اخروٹ جمع کر لیے ہیں۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ان سارے سینیریوز کو ایک گراف کی شکل میں نقش یعنی پلاٹ کر لیں گے۔ ایک محور یعنی ایکسس پر ہم کتنے سیب ہیں یہ بنا لیتے ہیں، اور دوسری ایکسس پر ہم اخروٹ کتنے ہیں یہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا 0، پھر یہ 100، 200، 300، 400 اور 500، اور یہاں ہم بنا لیتے ہیں 100 اخروٹ، یہ 200، 300۔ تو یہ ہے ہماری اخروٹ کی ایکسس۔ اب ہم ان سارے سینیریوز کو پلاٹ کرتے ہیں۔ سینیریو اے 500 سیب اور 0 اخروٹ، تو یہ ہوگا یہاں، یہ سینیریو اے ہے۔ پھر آئے گا سینیریو بی 400 سیب اور 100 اخروٹ، یہ آئے گا یہاں۔ پھر آئے گا سینیریو سی 300 سیب اور 180 اخروٹ، تو یہ ہے سینیریو سی کہ اگر ہم 300 سیب جمع کریں گے تو ہمارے پاس 180 اخروٹ جمع کرنے کا وقت بچ جائے گا۔ سینیریو ڈی میں ہمارے پاس 200 سیب ہیں اور 240 اخروٹ،
تو یہ یہاں کہیں ہوگا، سینیریو ڈی۔ سینیریو ای میں ہم صرف 100 سیب جمع کر رہے ہیں اور 280 اخروٹ، تو یہ ہوگا سینیریو ای۔ اور آخر میں سینیریو ایف، یہاں ہم کوئی سیب جمع نہیں کرتے اور 300 اخروٹ جمع کر لیتے ہیں، تو یہ ہے سینیریو ایف۔ اب یہ سارے نقطے جنہیں ہم پوائنٹس کہیں گے، یہ اصل میں ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ دراصل ہمارے پیداواری ممکنات کی سرحد، میں ایک دفعہ پھر سے کہتا ہوں، پیداواری ممکنات کی سرحد یعنی پروڈکشن پاسبلٹیز فرنٹیئر کے اوپر کچھ پوائنٹس ہیں۔ ہم ان پوائنٹس کو ایسے ملا دیتے ہیں کہ یہ خم یعنی کرو بن جائے گا، تو یہ ہمارا پروڈکشن پاسبلٹیز فرنٹیئر ہے۔ اس پر یہ سارے نقطے یا پوائنٹس ہمارا توازن یا ٹریڈ آف ہیں، یعنی یہ وہ ساری ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں جو ہم گل بہار کے باغ میں اپنا وقت لگا کر پھل اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اب وہ توازن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 300 سیب اور 180 اخروٹ جمع کر لیں، یا 200 سیب اور 240 اخروٹ، لیکن جو ہم نہیں کر سکتے وہ اس جگہ سے باہر کے توازن ہے۔ جیسے ہم یہاں ایک نقطہ یا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، یہاں ہمارے پاس 500 سیب اور 200 اخروٹ ہیں، لیکن اگر ہم 500 سیب جمع کر لیں تو ہمارے پاس اتنا وقت بچے گا ہی نہیں کہ ہم 200 اخروٹ بھی جمع کر لیں، یا ہم پہلے 200 اخروٹ جمع کر لیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچے گا کہ ہم 500 سیب جمع کر لیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ نقطہ یا توازن یا کمبینیشن ناممکن ہے، یعنی امپاسبل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرو کے اس سائڈ کا ہر پوائنٹ ہمارے لیے ناممکن یا امپاسبل ہے۔ یہ ساری جگہ ہمارے لیے ناممکن ہے جو کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے کرو سے باہر ہے یا کرو کے سیدھے ہاتھ رائٹ سائڈ پر ہے۔ لیکن کرو کے اس سائڈ پر کیا ہو رہا ہے؟ اس جگہ کو ہم کرو کے اندر کی جگہ کہیں گے، یا کرو کے الٹے ہاتھ یا لیفٹ سائڈ کی جگہ کہیں گے۔ ہمارے لیے یہ ساری ہی جگہ ممکن ہے۔ یہاں سارے پوائنٹس ایسے ہیں جنہیں ہم گل بہار کے باغ میں پورا کر سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ پوائنٹ ہے، یہاں 100 سیب اور 200 اخروٹ ہیں، یہ تو ہم آرام سے جمع کر لیں گے، لیکن کیا ہم اپنے وقت کا پورا اور بہترین استعمال کر رہے ہوں گے، جسے ہم اکنامکس میں آپٹیمل صلاحیت کہتے ہیں؟ ہم جب 100 سیب اور 200 اخروٹ جمع کر چکے ہوں گے، ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک وقت بچا ہوا ہوگا، اور اسے ضائع کرنا زیادہ ہوشیاری والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ گل بہار نے ہمیں جو آفر دی ہے وہ بار بار نہیں ملتی، اور ہم جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہے اتنے پھل لے کر گھر جائیں گے تو ہماری اماں نے ہمیں دعا ہی دینی ہے نا۔ تو ہم کہیں گے کہ کرو کے اندر کی یا لیفٹ سائڈ کی ساری جگہ ممکن تو ہے، لیکن یہاں ہماری قابلیت اور صلاحیت کا پورا استعمال نہیں ہوگا، نہ ہی ہم مؤثر یعنی ایفیشینٹ ہوں گے، اور نہ ہی ہم آپٹیمل ہوں گے، یعنی پورا کا پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے۔ تو پھر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آخر ہم سب سے زیادہ ایفیشینٹ اور آپٹیمل کہاں ہوں گے؟ اور اس کا جواب ہے یہ سرحد یا فرنٹیئر جو ہم نے بنا لیا ہے۔ اس فرنٹیئر پر ہم جو بھی توازن یا کمبینیشن ڈھونڈیں، ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہوں گے، اور جتنا زیادہ ممکن ہے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ یعنی گل بہار کے باغ میں ہم ایک لمحہ بھی فارغ نہیں بیٹھیں گے، اور اپنی اماں کے لیے جتنے زیادہ ممکن ہوں گے ہم سیب اور اخروٹ گھر لے کر جائیں گے۔ اب ذرا سوچیں، ہم میں عین کام شروع کرنے سے پہلے یہ بحث شروع ہو جائے کہ ہم اپنے فرنٹیئر پر سیب اور اخروٹ کا کون سا کمبینیشن جمع کریں۔ ہو سکتا ہے میری اماں کو سیب زیادہ پسند ہوں اور آپ کی اماں کو اخروٹ، تو یہ ایک الگ بحث ہے جسے ہم کبھی اور کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرنٹیئر پر کون سا توازن ہمیں چوز کرنا چاہیے، یہ حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اس توازن کو ہم ڈھونڈتے فرنٹیئر پر ہی ہیں تاکہ ہمارا کمبینیشن ہمیشہ ہی مؤثر یعنی ایفیشنٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ آپٹیمل ہو۔
ساری بات مکمل کرنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس وقت میں ہمارے جانے کے بعد جو گل بہار کے لفظ ہوں گے وہ سن سکتا ہوں۔ وہی لکا، ہم تو یوں ہی کہہ رہا تھا یار، وہ لوگ تو سیریس ہی ہو گیا، ہمارا باغ کے اندر سے آتا ٹرک جتنا پل لے کے چلے گیا وہ لوگ یار۔ مذاق کر رہا ہوں، گل بہار کا دل بہت بڑا ہے، بالکل ہمارے پروڈکشن پاسبلٹیز فرنٹیئر کی طرح۔ گل بہار دو چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے، ایفیشینٹ مہمان نوازی اور دل میں آپٹیمل جگہ۔